بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ ویڈیو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق اور عقیدت رکھنے والوں کے نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ 70,000 فرشتے پیدا فرمائیں گے جن کی اشکال حضرت اویس کرنی جیسی ہوگی، اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہشت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی بھی شخص حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچان سکے گا کہ اصل حضرت اویس کرنی کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا میں ان لوگوں سے آپ کو چھپائے رکھا، اسی طرح روز قیامت بھی حضرت اویس کرنی کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری قبا کے نیچے رہتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا۔ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ما سوائے چند صحابہ کے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ بچپن میں ہی آپ والد کی شفقت سے محروم ہو گئے، اس لیے ان کو بچپن میں ہی محنت مزدوری کرنا پڑی۔ آپ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے، اس اجرت سے جتنے بھی پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنی ضعیف اور نابینا والدہ کا پیٹ پالا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھوڑی رقم بچ جاتی وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی کے شب و روز اسی طرح گزر رہے تھے کہ یمن تک اسلام کے نام لیوا پیدا ہو گئے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق خبر ملی تو آپ فوراً اسلام لے آئے۔ آپ کے اندر تو نور ہدایت کی شمع تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو مزید جلا بخشی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے اور شیدائی بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے خود روشناس کرایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا فضل اور اس کا اعجاز ہے کہ میرا نادیدہ عاشق اور صادق بن گیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب رسول اور دیدار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا اشتیاق تھا، مگر آپ کو چشم باطنی کے اشارے سے آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آنے سے روکے رکھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ضعیف اور بصارت سے محروم تھیں، انہیں اکیلا چھوڑنا ناممکن تھا، اور دوسری ان پر ہر وقت جذب طاری رہتا تھا۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ ہر وقت میرے چشم باطن کے سامنے ہیں، لہٰذا آپ کو مدینہ آنے کی بجائے اپنی والدہ کی خدمت میں مصروف رہے۔ غزوہ احد کا ایک مشہور واقعہ ہوا کہ غزوہ احد میں کفار کے حملے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا بہت صدمہ ہوا، مگر آپ کے عاشق حضرت اویس کرنی نے اس صدمے کو حقیقی شکل میں محسوس کیا۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا میرے آقا و سردار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے ہیں، تو انہیں یہ بالکل معلوم نہ تھا کہ آپ کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موافقت نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے چین کر دیا۔ پہلے انہوں نے ایک دانت توڑا، پھر خیال ہوا کہ شاید یہ والا دانت نہ ٹوٹا ہو، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا۔ غرض یہ کہ جوں جنون نے موافقت شدت اختیار کی، آپ اپنے دانت توڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ سارے دانت توڑ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے اس عاشق دلگیر کی یہ ادا بڑی پسند آئی، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیلے کا درخت پیدا فرمایا، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کے ساتھ سوائے نرم چیز کے کوئی اور چیز کھانا ممکن نہ تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت وصال آیا تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کا خرقہ مبارک ہم کس کو دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خرقہ مبارک پہنچا دیں۔
اس مقصد کی بجاوری کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لے گئے اور نماز جمعہ کے خطبے میں کہا کہ مسجد میں نجد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کھڑے ہو جائیں۔ چنانچہ اہل نجد کھڑے ہو گئے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کے شہر میں کوئی اویس کرنی نام کا شخص ہے؟ سب نے جواب دیا کہ ہم اویس کرنی نام کے کسی شخص سے بالکل ناشنا ہیں۔ ہاں البتہ ایک دیوانہ ہے جو لوگوں سے بیزار ہو چکا ہے، ہر وقت ویرانوں میں رہتا ہے، آبادی کی طرف بالکل نہیں آتا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، ہمیں اس سے ملواؤ۔ تو عرض کیا گیا کہ وہ وادی ارنا میں اونٹ چراتا ہے، رات کو روکھی سوکھی کھا کر سو جاتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا۔ وہ کھانا جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو پسند نہیں۔ وہ لوگوں کو خوش دیکھتا ہے تو روتا ہے، جب لوگوں کو روتے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی ارنا پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے ہیں اور آپ کو السلام علیکم کہا۔ بس جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے آپ کا نام پوچھا، جواب دیا اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، آپ اپنا خاص نام بتائیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ میرا نام اویس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ نشان دیکھا جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ وہ نشان حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شناختی علامت تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نشان علامت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دیکھا تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا کہ اے اویس کرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور ساتھ ہی یہ خرقہ مبارک بھی عنایت فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص رفیق ہیں اور مجھ سے اول ہیں۔ دعا تو آپ لوگ کریں کیونکہ آپ کا مرتبہ خدا کے دربار میں بہت بلند ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک زبان ہو کر بولے ہم دعا تو کرتے ہیں مگر آپ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ غور کر لیجئے، شاید میں وہ اویس نہ ہوں، کوئی اور ہوں جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اویس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق دو نشانیاں بتائی تھیں اور وہ دونوں نشانیاں آپ کے پاس موجود ہیں، لہٰذا ہماری پہچان اور شناخت بالکل درست ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ لائیے وہ خرقہ مبارک مجھے دیجیے تاکہ میں حسب حکم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کروں۔ جب ان کو وہ خرقہ مبارک دے دیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کچھ فاصلے پر چلے گئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر سجدہ ریز ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی اے خداوند عالم، میں اس وقت تک یہ خرقہ نہ پہنوں گا جب تک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو میری سفارش پر بخش نہ دے، کیونکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خرقہ مبارک مجھے عطا فرمایا ہے اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ تک پہنچانے کے فرائض انجام دیے ہیں۔ اب تیرا کام ہے، تو میری دعا سن لے اور قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اویس، ہم تیری دعا کی برکت سے چند لوگوں کو تیری سفارش پر بخش دیا۔ پھر آپ نے عرض کیا یا باری تعالیٰ، جب تک سب کو نہیں بخشے گا یہ خرقہ نہیں پہنوں گا۔ جواب ملا میں نے کئی ہزار لوگ بخش دیے۔ تو عرض کی مولا میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ ابھی یہ کہہ اور سن چل ہی رہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب چلے گئے۔ آپ دونوں کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے؟ میرا اور میرے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ جاری تھا، آپ لوگوں کی آمد نہ ہوتی تو میں اس وقت تک یہ خرقہ نہیں پہننا تھا جب تک اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخشوا نہ لیتا۔
اور مجھے پورا یقین تھا کہ حق تعالیٰ میری سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ہر فرد کو بخش دینا تھا۔ ایک اور جگہ مشہور صحابی رسول حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کو گیا تو میں نے انہیں فجر کی نماز میں مشغول پایا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے ورد و وظائف میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ پھر یہ کہ بعد میں دیگر تمام نمازوں اور ذکر الہی میں ایسے مگن ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ میں ان کا بغور مطالعہ اور مشاہدہ کرتا رہا کہ 3 دن گزر گئے۔ میں نے دیکھا اور حیران رہ گیا کہ ان 3 دنوں میں اور راتوں میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بلکہ عبادات میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی آرام نہیں فرمایا۔ چوتھی رات آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئے اور کچھ کھانا بھی کھایا، پھر استغفار کرنے لگے کہ یا الہی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میں نیند اور بھوک کے غلبے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راتوں کی تقسیم کی ہوئی تھی۔ وہ ایک رات سجدہ کرتے تو پوری رات سجدے میں ہی گزار دیتے، اور اگر رکوع کرتے تو شب بھر رکوع کی حالت میں رہتے، اگر کسی رات کو قیام کرتے تو پوری رات قیام میں ہی بسر کر دیتے۔ غرض یہ کہ ہر رات کو دوسری رات کی طرح زندہ رکھتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو کوفہ کے گورنر کو لکھوں کہ وہ آپ کا خاص خیال رکھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں خصوصیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے سخت خلاف ہوں۔ میرا ہاتھ حاجت روا کے ہاتھ میں ہے، مجھے تو بس یاد الہی سے غرض ہے اور وہ میں کر رہا ہوں، اور کوئی چیز درکار نہیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ بھی چھوڑ دیا اور کسی اور علاقے میں نکل گئے جہاں آپ کو کوئی اور تلاش نہ کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دور میں ایک دفعہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا شوق اس قدر پیدا ہوا کہ انہوں نے مدینہ آنے کا ارادہ فرمایا، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر جانا پڑا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے جانے کے بعد شاید کوئی مہمان آئے، اگر وہ یہاں آئے تو اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے اور ہر طرح کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ بڑا ہی پارسا اور اللہ کا خاص مہمان ہے، اور میرے آنے تک اس کو روکنے کی کوشش کی جائے، اور اگر وہ نہ رکنا چاہیں تو مجبور نہ کیا جائے، مگر اس کی شکل و صورت یاد رکھی جائے۔ یہ ہدایت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوات میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ بعد میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مدینہ میں تشریف فرما نہیں ہیں تو انہوں نے اسی وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ ان کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ نہ رکے اور نہ ہی کسی قسم کی خاطر مدارت کروائی، بس واپس لوٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے آتے ہی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ کیا کوئی مہمان آیا تھا؟ ام المومنین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص جو کہ یمن سے آیا تھا، اس کی شکل و صورت چرواہوں کے جیسی تھی، اور آپ کو یہاں نہ پا کر وہ ایک لمحہ بھی یہاں نہیں ٹھہرا اور چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے وہ کون تھا؟ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل نہیں جانتی۔ فرمایا وہ اویس کرنی تھا جو میرے دیدار کے لیے یہاں آیا تھا اور دیدار کی حسرت دل میں ہی لے کے واپس چلا گیا۔ وہ ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی والدہ ہے جو بوڑھی ہے اور آنکھوں سے معذور، اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس لیے اس کو ہر حال میں واپس جانا تھا۔ اور یہ وہ شخص ہے جو کہ خدا اور اس کے رسول کا سچا چاہنے والا ہے، جس کو صرف ذکر الہی سے غرض ہے اور وہ کسی چیز سے مروب نہ ہے نہ متاثر۔ اویس کرنی میرا عاشق ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو انہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے بڑے مقام پر رشک آنے لگا اور فرمانے لگی کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص واقعی کس قدر عظیم ہوگا جس کے زہد اور تقوی اور عبادت و ریاضت کی تعریف خدا اور اس کا محبوب کرے۔
مشہور تابعی حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اپنی ملاقات کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے جب وہ کوفہ میں مقیم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی تعریف سنی، ملاقات کا شوق اور غالب ہوا۔ میں ان کی زیارت کے لیے کوفہ پہنچا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ دریائے فرات پر ملیں گے۔ چنانچہ میں دریائے فرات کے کنارے پہنچا اور دیکھا کہ ایک شخص تنہا بیٹھا ہے۔ دوپہر کے وقت وضو فرما رہا تھا اور کپڑے دھو رہا تھا۔ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف سن چکا تھا، اس لیے فوراً ہی پہچان لیا۔ ان کا جسم فربا، رنگ گندمی تھا، سر مڈا ہوا تھا اور گھنی داڑھی، جسم پر بہت بال، چہرہ بھی بہت بڑا اور محب تھا۔ صوف کا پاجامہ پہنے ہوئے اور صوف کی ایک چادر جسم پر تھی۔ میں نے قریب پہنچ کر سلام عرض کیا۔ انہوں نے جواب دیا، میری طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ پھر میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن انہوں نے مصافحہ کرنے سے گریز کیا اور اپنے پہلے والے الفاظ دوبارہ دہرائے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ مجھے ان کی حالت پر بڑا ترس آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جب میں نے رقت بھرے لہجے میں کہا، اویس، خدا تم پر بھی رحمت فرمائے اور تمہاری مغفرت فرمائے، تو وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، حرم بن حیان، خدا تم پر رحم کرے، میرے بھائی تمہارا کیا حال ہے؟ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ میں نے عرض کیا تو انہوں نے فرمایا، خدا نے۔ مگر اویس، یہ تو بتاؤ کہ تمہیں میرا اور میرے باپ کا نام کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے نہ آپ نے مجھے دیکھا ہے۔ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا نام مجھے اس نے بتا رہا ہے جس کے علم و خبر سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میری روح نے تمہاری طرف توجہ کی اور میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا، کیونکہ مومن کی روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث مبارک سنائیے تاکہ میں اسے یاد کر لوں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرف صحبت حاصل نہیں کی، البتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور تم لوگوں کی طرح ان کی زبان سے میں نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنی ہیں، لیکن میں اپنے اوپر یہ دروازہ کھول کر محدث، مفتی اور قاضی کہلانا پسند نہیں کرتا۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگے۔ میں نے درخواست کی کہ پھر قرآن حکیم کی ہی کچھ آیات سنا دیجیے۔ میرے دل میں آپ کی زبان سے قرآن سننے کا بے حد اشتیاق ہے۔ میری آپ سے محبت اور عقیدت خدا کے لیے ہے، میرے لیے دعا بھی فرمائیے اور کچھ وصیتیں بھی کیجیے۔ میری درخواست سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا اور چیخ مار کر رونے لگے۔ پھر فرمایا، میرے رب کا ذکر بلند ہے، اس کا قول سب سے سچا ہے، اس کا کلام سب سے اچھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کچھ آیات کی تلاوت فرمائی اور چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، حرم بن حیان، تمہارا باپ مر گیا، ان قریب تم میں بھی مرنا ہے، کیا خبر جنت میں جائیں یا دوزخ میں؟ اے ابن حیان، آدم بھی فوت ہو گئے، ہوا بھی فوت ہو گئی۔ اے ابن حیان، نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ فوت ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد بھی فوت ہو گئے۔ اے ابن حیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فوت ہو گئے۔ اے ابن حیان، میرے بھائی عمر بن خطاب بھی فوت ہو گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مغفرت کی دعا فرمائی۔ اس وقت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، اس لیے میں نے کہا، خدا ہم پر رحم فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ابھی فوت نہیں ہوئے۔ فرمایا، ہاں، جو کچھ میں نے کہا ہے تم اس کو سمجھو تو خود جان جاؤ گے کہ میں اور تم بھی مردہ ہیں۔ ہونے والی بات ہو چکی۔ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا اور کچھ دعائیں پڑھیں اور فرمایا
کہ حرم بن حیان میری وصیت یہ ہے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، پہلے اللہ کی صحبت اختیار کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو۔ میں نے اپنی اور تمہاری موت کی خبر دے دی، آئندہ کسی سعادت موت سے غافل نہ رہنا، واپس جا کر اپنی قوم کو بھی نصیحت کرنا اور ڈرنا، اور خبردار جماعت کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا ورنہ بے دین ہو جاؤ گے اور قیامت میں آتش دوزخ کا ایندھن بننا پڑے گا۔ پھر انہوں نے دعا فرمائی کہ الہی یہ شخص کہتا ہے کہ اس کو تیرے لیے مجھ سے محبت ہے اور اس نے تیرے لیے ہی مجھ سے ملاقات کی، اس لیے اے خدا مجھے توفیق دے کہ میں جنت میں اس کا چہرہ پہچان جاؤں اور دارالسلام میں میری اس سے ملاقات ہو۔ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رہے اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس کو قناعت عطا فرما اور اس کو اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا اور اس کو جزائے خیر عطا فرما۔ دعا کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے حرم بن حیان، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم کو نہیں دیکھوں گا، مجھے شہرت پسند نہیں، گوشائے خلفت ہی میرا رفیق ہے، آئندہ مجھے تلاش کرنے کی کوشش مت کیجیے، تم مجھے ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا اور تم مجھے یاد رکھنا، میرے لیے دعائے خیر کرتے رہنا۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ یہ کہہ کر ایک سمت کو چلے گئے۔ اس کے بعد میں نے ان کو بہت تلاش کیا لیکن کسی سے ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا، البتہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جس میں ان کو ایک یا دو بار خواب میں نہ دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔